سینیٹر ناصر بٹ کی پاکستان ہائی کمیشن لندن آمد۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل سے ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر گفتگو کی گئی۔ سینیٹر ناصر بٹ کا نادرہ پاسپورٹ سروسز پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ناصر بٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ اوورسیز کے لیے مخصوص نشستیں نون لیگ کے منشور میں شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم کی لڑائی ذاتیات کی ہے۔ حکومت چاہتی ہے تحریک انصاف سے بات کریں اور تحریک انصاف نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اپنے ساتھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ انڈیا سے اگر بات ہوگی تو کشمیر سرے فہرست ہوگا۔ میٹنگ بڑی اچھی رہی اور آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز کے متعلق کی بات ہوتی ہے جب ہماری جماعت نے تو خاص کر اوورسیز کے لیے جتنے مسائل ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح پہلے اب تو میں نے اس دن بھی کہا کہ اب تو عدالت بن گئی ہے اور وہ عدالت جو ہے وہ اب کام بھی کر رہی ہے، اور اس عدالت کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل، خاص کر یہاں قبضوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو 90 دن کے اندر یہ ہے کہ عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے، اور جو لوگ یہاں نہیں جا سکتے پاکستان، وہ پورٹل پہ اس کی کمپلین کرتے ہیں، ان کو رسپانس آتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اوورسیز کے لیے جو مسائل اتنے اکٹھے ہو جاتے تھے ان کا حل یہی ہوا ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے جو اوورسیز کے لیے مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی اوورسیز کی جو کہتے ہیں نا کہ سیٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نا کہ ووٹنگ کا مسئلہ تھا، تو کہا تھا کہ جی ان کے لیے جو اسپیشل سیٹیں ہوں گی وہ ہمارے اس میں منشور میں بھی شامل ہے۔ اور ابھی جو اگر حکومت ہوتی صرف مسلم لیگ نون کی تو مجھے پتا ہے ہمارے پاس اکثریت ہوتی تو ہم بل یہ پاس کر لیتے، لیکن کوشش ہے دوسری جماعتوں کو بھی ہم راضی کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہیں کہ یہ ہو جائے۔ جب یہ بل پاس ہو جائے تو پھر ان کی نمائندگی پاکستان میں ہو جائے گی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، تو پھر وہ مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ایک اوورسیز کا مسئلہ جو موبائل فون یہاں سے لے کے جاتے ہیں پاکستان میں استعمال کرنے کے لیے، اس کے اوپر انہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے ایک مخصوص مدت کے بعد، تو اس پر بھی کچھ آپ اعلان ہوا تو اس پر عمل درآمد نہیں، وہ ٹیکس میرے خیال ختم ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ جا کے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، آپ بتاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ 90 ڈیز تک آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ٹیکس والا ہے وہ اب اس میں ٹیکس نہیں لگ رہا، لیکن مجھے نہیں پتا اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں ضرور دیکھوں گا، لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے اس کا ٹیکس ختم ہو چکا ہے۔ 90 دن سے زیادہ بھی استعمال کرتے ہیں؟ 90 دن سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ جو پہلے لوگ آتے تھے اور وہ ان کے بیگ چیک کیے جاتے کہ آپ کے پاس کتنے موبائل ہیں، ایسی کوئی بات اب نہیں ہے۔ اور اب وہ گرین چینل والا سسٹم ہے، لوگ آتے ہیں ساتھ چیز باہر چلے جاتے ہیں، جتنے اوورسیز ہیں اگر کوئی ہے تو وہاں ڈیکس بنے ہوئے ہیں اوورسیز کے لیے، کوئی مسئلہ ہو تو ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے پتہ ہے کہ یہ چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ موبائل ٹیکس جو ہے نا وہ لوگ جو یہاں سے لے کے جاتے تھے موبائل، وہ اب وہاں یوز کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہے ہیں۔ بھائی کمشنر صاحب نے جس طرح سے پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا جنگ کے دوران، اس پر بھی آپ کی بات چیت ہوئی، آپ نے اپریشیٹ کیا؟ بالکل، ہائی کمشنر صاحب نے بڑا اچھا، اور وہ اس پہ تھے کہ انہوں نے بڑا اس پہ اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم نے جو ہماری ڈپلومیسی سی پاکستان کی، خاص کر پرائم منسٹر صاحب نے جب ڈار صاحب کو کہا، اور ڈار صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، ہر ملک سے رابطہ کیا، برطانیہ سے، امریکہ سے، سعودیہ سے، پھر یہ ثابت کیا، کہا کہ بھئی ہندوستان جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ ہوا۔ پھر اس نے جو دوبارہ اٹیک کیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 10 مئی کو جو پاکستان نے جواب دیا، اس کا جواب ایسے ہی ملنا تھا۔ پھر ہندوستان بھاگا، امریکہ کے پاس گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو ہے نا ایک ایشو وہ اجاگر ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان نے کہا ہے کہ اب اگر ٹیبل ٹاک ہوگی، اگر امریکن صدر نے کہا، ٹرمپ نے، کہ ہم بٹھائیں گے، تو سب سے پہلے بات انہوں نے کہا آزاد کشمیر پہ ہوگی۔ اگر اس پہ بات نہیں ہوگی تو بات شروع ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ پاکستان کا وہی مقبوضہ کشمیر میں جو ہے، تو یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو باقی باتیں چلیں گی۔ یہ سب سے ایشو بڑا تھا، اور پانی والا تھا، جو پانی والا ایشو تھا اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کہا ہے کہ پانی کا جو ایشو ہے اس میں جو بینک ہے ہمارا، اس کا انٹرنیشنلی 2 ملکوں کی ایک ٹریٹی بن گئی ہے کہ اگر وہ دونوں مل کے اس پہ کچھ چینجنگ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، اکیلا کوئی ملک چینج نہیں کر سکتا۔ تو ورلڈ بینک اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہم 2 لوگ ہیں، ہندوستان اور پاکستان، اگر وہ دونوں مل کے جائیں گے تو پانی کا مسئلہ، اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوگی نہیں تو پاکستان نے کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی ہندوستان کرے گا تو جس طرح ادھر جواب دیا اسے ڈبل وہاں۔ دیکھیں، میں اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے جو بویا وہ کاٹ رہا ہے،
ٹھیک ہے وہی ہے. اب یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, اپنی لڑائی ہے, وہ سامنے آپ کے آگے. عمران خان اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتا اور یہی اس کی پرابلم ہے. دیکھیں وہ ایک صوبے میں اس کی تیسری دفعہ جیسے بھی حکومت بنی ہے ادھر وہ کچھ نہیں کر سکا. تو یہ اگر وہ وزیر اعلیٰ KPK اگر بدل گیا ہے تو یہ پھر عمران سے پوچھیں کہ وہ بھی تمہارے اپنے ساتھ ہی تمہارے ساتھ نہیں رہے. تو PTI ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. اب حکومت تو چاہتی ہے کہ ہم سے آ کے بات کریں, لیکن وہ آپس میں ایک نہیں ہے. جب آپس میں ایک ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو گنڈا پور صاحب کی اور علیمہ خانم کی جو لڑائی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح میں لڑائی ہو رہی ہے, نورا کشتی ہے آپس کا ان کا؟ دیکھیں یہ گنڈا پور جو ہے نا, گنڈا پور اور علیمہ خان کی جو لڑائی ہے یہ ان کی اپنی لڑائی ہے. کہتا ہے میں حکومت میں KPK میں چلاؤں گا, اپنی وہ جو علیمہ باجی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں کروں گی, وہاں جاؤں گی چلاؤں گی. لیکن یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے, اس میں حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہنا یہ PTI کو ہم نے توڑا, PTI ہے ہی ایسی, وہ اکٹھے نہیں آئے. ادھر سے ادھر سے جو لوگ آئے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جو کارکن ہوتا ہے نا جس جماعت کا جس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, وہ ساری زندگی اپنی جماعت کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے.